अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम जावेद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। हम जो कोर्स इस वक्त पढ़ रहे हैं इसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। हमारी जो आज की डिस्कशन है उसमें हमने ये देखना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का ये जो कोर्स है, इंटेंडेड ऑडियंस क्या है इस कोर्स की, कौन से लोगों के लिए ये कोर्स यूज़फुल है, कौन से लोगों के लिए ये यूज़फुल नहीं है। फिर हम ये देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस की टाइप्स क्या हैं, क्या ये एक ही बड़े सब्जेक्ट का नाम है या इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। और फिर हमने ये देखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फ़र्क है, कौन सा काम ज़्यादा आसान है और कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस कोर्स के लिए हमारी इंटेंडेड ऑडियंस कौन लोग हैं। उसके लिए मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि मैं बेसिकली जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली इंडिविजुअल्स जिनके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, उनको हम 3 कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि उन्होंने किसी कंपनी का शेयर बाय किया और फिर वो डेली स्क्रीन नहीं देखते, वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या इवन 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर वो डेली उन शेयर्स को जनरली एक अपनी वर्थ या अपनी वेल्थ जो है उसको असेस करने के लिए तो देखते हैं, लेकिन वो बाय और सेल करने के लिए डेली मार्केट डाटा नहीं देखते हैं। ये जो लोग होते हैं इनको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो क्या करता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जाता है। आपको मालूम है कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी मेरी एक पूरी वीडियो सीरीज़ मौजूद है जिसके अंदर तकरीबन 12 वीडियोज़ हैं। बेसिकली हमने उसको पहले कवर किया है, मज़ीद उसको हम कवर करेंगे इस कोर्स ख़त्म होने के बाद, जिसमें हम बेसिक फाइनेंस से लेकर डिस्काउंटेड कैश फ्लो तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने किसी कंपनी के अंदर सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप की है, आपने उसका शेयर बाय किया है ऐसे कि जैसे आपने उस कंपनी के अंदर सरमायाकारी की, आपने उसके अंदर पैसे डाले और अब आप उसके प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके मतलब की कोई चीज़ें नहीं हैं। दूसरी टाइप जो मार्केट के अंदर लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि जिनको हम आसान अल्फाज में अगर कहें तो वो जुआ खेलते हैं, गैम्बलर्स होते हैं, वो गैम्बलिंग करते हैं। गैम्बलर्स जो होते हैं उनके लिए भी ये कोर्स नहीं है। उनके लिए कोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि गैम्बलर्स जो हैं वो किसी भी स्ट्रैटेजी पे बिलीव नहीं करते। उनकी सिर्फ ये स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केट को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए। अब या तो उनके पास इतने फंड्स होते हैं कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते हैं, या उनके सोशल मीडिया के इतने ट्रिक्स होते हैं उनके पास कि लोगों को वो किसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो ला सकते हैं। और या फिर गैम्बलर्स में दूसरी कैटेगरी वो जो है जिनको हम कहते हैं कि वो बेसिकली गैम्बलिंग का शिकार होते हैं। गैम्बलर जो होता है, जो जुआरी होता है, वो हमेशा जुआरी से पैसा कमाता है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं कि आप सोशल मीडिया की टिप्स एंड ट्रिक्स देख के सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना आपको फंडामेंटल का पता है ना आपको टेक्निकल का पता है, तो ये कोर्स आपके लिए भी नहीं है। तीसरी जो ब्रांच है जिसके लिए ये बेसिकली कोर्स हमने बनाया है और हम लोगों में ये नॉलेज ये तकसीम करना चाह रहे हैं, हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक कंप्लीट फील्ड है। टेक्निकल एनालिसिस जो है उसको समझना, उसको अप्लाई करना, उसको डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के ऊपर डिफरेंट इंडिकेटर्स अप्लाई करना, चार्ट रीड करना, ये एक आर्ट है। और आर्ट जो है वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में जा रहे हैं, आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर क्या करता है कि वो एक शेयर को देखता है, वो एक स्क्रिप्ट को देखता है, वो किसी कमोडिटी को देखता है, वो किसी करेंसी को देखता है और ये असेस करता है कि ये करेंसी इस वक्त अंडर वैल्यूड है, ओवर सोल्ड है, लोगों ने इसमें से खामखा पैसा निकाल लिया है, जबकि कोई तुक नहीं बनती इसकी। वो उस शेयर को बाय कर लेते हैं
اور جب وہ اپنی اس لیول پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ اوور باٹ ہو گئے تو وہاں پہ وہ اس کو سیل کر دیتے ہیں. یہ ایک سمپل سی میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. جب ہم اس کورس میں آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی ٹیکنیکل انالیسس کیا ہوتا ہے, ٹریڈر کیا کرتا ہے, ٹریڈر کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے, چارٹ کو کس طرح سے ریڈ کرتا ہے, انڈیکیٹرز کو کس طرح سے اپلائی کرتا ہے. لیکن سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹریڈر ہیں تو آپ کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر آپ انویسٹر ہیں تو آپ کے لیے نہیں ہے, اگر آپ گیمبلر ہیں تو آپ کے لیے بھی نہیں ہے. تو ٹریڈرز کو میں ویلکم کرتا ہوں اس کورس کے اندر. جیسے جیسے ہم ساتھ چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں, کون کون سے آئٹمز ہم ڈسکس کریں گے اور کون کون سی اسٹریٹجیز ہم ڈسکس کریں گے. میرا اس کورس کا پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی ٹپس دوں گا یا میں آپ کو کوئی ٹرکس آف ٹریڈ بتاؤں گا. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹیکنیکل انالیسس ہوتا کیا ہے, کیا کیا کام کرتے ہیں اس کے اندر, کیا کیا اسٹریٹجیز اپلائی کرتے ہیں. ہر جو ٹریڈر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہر ٹریڈر جو ہوتا ہے اس کے اپنے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ جو میں انڈیکیٹرز ڈیولپ کروں وہ آپ کے لیے بھی پروفٹیبل ثابت ہوں. سملرلی جو آپ کے لیے پروفٹیبل ہیں وہ شاید میرے لیے پروفٹیبل نہ ہو, کیونکہ ہر اسکرپٹ کے اوپر ضروری نہیں کہ ایک ہی اسٹریٹجی اپلیکیبل ہو. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ کس اسکرپٹ کے اوپر کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ موسٹ یوزفل ہے, کس اسکرپٹ پہ کون سی اسٹریٹجی جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ سارے ٹرکس میں آپ کو سکھاؤں گا ود دی ہیلپ آف میٹا اسٹاک. کہ میٹا اسٹاک کے اندر آپ آپٹیمائزیشن کیسے کرتے ہیں, آپ یہ چیک کیسے کرتے ہیں کہ کون سے اسکرپٹ کے اوپر کون سی اسٹریٹجی زیادہ ویلڈ ہے, یوزفل ہے, پروفٹیبل ہے. پلیز مجھ سے ٹپس نہ پوچھیے گا, مجھ سے چارٹس آپ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ چارٹ ہے, میری یہ رائے ہے تو کیا کرنا چاہیے. لیکن آپ مجھ سے یہ نہیں کہ پلیز کہا کریں کہ جی مجھے بتا دیں کل کیا اپر کیپ ہونے والا ہے. اگر ایسے کسی کو بھی پتا ہو, جتنے بھی گروز بیٹھے ہیں, چاہے وہ پیڈ گروز ہیں, چاہے وہ سوشل ورک کر رہے ہیں, اور بہت اچھے لوگ یہاں پہ سوشل ورک کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے چارٹس بھی بناتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن اگر کسی بھی انسان کو یہ بتاؤ کہ کل کوئی چیز جو ہے وہ اپر کیپ ہوگی تو وہ ایزیلی اس کو بائی کر کے وہ ایک دن میں ہی امیر ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اس ٹیکنیکل انالیسس کی گیم میں یا ایون فنڈامنٹل انالیسس کی گیم میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں جو رسک جو آپ کو ہیں انویسٹمنٹ کے, اس رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس کی مدد سے. جیسے آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ کو کسی مارکیٹ کے اندر کہا جائے کہ اب آپ یہاں چل کے دکھائیں تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, آپ ادھر ادھر دیکھ کے چل سکتے ہیں, تو کسی بھی جگہ کو ایکسپلور کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. ٹیکنیکل انالیسس آپ کی آنکھوں سے وہ پٹی ہٹائے گا. ٹیکنیکل انالیسس آپ کو بتائے گا کہ آپ نے چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل انالیسس آپ کو یہ ہیلپ کرے گا کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی گورو یا سو کالڈ گورو جب آپ کو یہ کہے گا کہ یہ شیئر کا یہ گراف بن رہا ہے, سوری یہ چارٹ بن رہا ہے, یہ چارٹ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جی اس میں ٹرائنگل بن رہی ہے, یہ ٹرائنگل کراس کر رہی ہے, اس میں ہیڈ اینڈ شولڈر بن رہا ہے, اس میں ڈبل ٹاپ بن رہا ہے, اس میں ڈبل باٹم بن رہا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو آپ ایٹ لیسٹ اس چارٹ کو دیکھ کے اس کو چیلنج ضرور کر سکتے ہیں. آپ اس سے کوسچن کر سکتے ہیں کہ میرے حساب سے یہ چیز نہیں بن رہی, آپ کیسے یہ اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اب بریک آؤٹ کی طرف جا رہا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو آبجیکٹیو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں اور اس کو اس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل انالیسس ہے کیا اور ٹیکنیکل انالیسس کی برانچز کیا ہیں. ڈفرینٹ لوگ اس کو ڈفرینٹ طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں. میں اس کو بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو ویژول انالیسس کہہ سکتے ہیں یا چارٹ انالیسس کہہ سکتے ہیں. دوسرا پارٹ جو ہے وہ زیادہ میتھمیٹیکل ہے, یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے اوپر ہے. ٹیکنیکل انالیسس کا پہلا پارٹ جو ہے جس کو ہم ویژول انالیسس یا چارٹ انالیسس کہہ رہے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چارٹ دیکھتے ہیں, اس کو اپنی آئیز سے اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا چارٹ کیا کر رہا ہے, ٹرینڈ کیسا جا رہا ہے, کوئی پیٹرن بن رہا ہے, کوئی ہیڈ اینڈ شولڈر بن رہا ہے, کوئی ڈبل ٹاپ بن رہا ہے, کوئی ٹرائنگل بن رہی ہے,
ascending ٹرائنگل بن رہی ہے, descending ٹرائنگل بن رہی ہے, یا کوئی بھی اور جو پیٹرنز ہم فیوچر میں ڈسکس کریں گے کہ کتنی طرح کے پیٹرنز ہوتے ہیں, آپ اس پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ پیورلی ایک آرٹ ہے. یہ کس طرح سے آرٹ ہے؟ جیسے آپ ایگزامپل لے لیں, جیسے آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو ڈھیر سارے سٹارز نظر آتے ہیں. اب اگر آپ چاہیں کہ میں ان سٹارز سے کوئی شیپ کریٹ کرنے کی کوشش کروں تو شاید آپ کو وہاں پہ 7 لکھا نظر آئے, شاید آپ کو 3 لکھا نظر آئے, چاہے آپ کو کوئی ہارس بنا نظر آئے, چاہے کسی کو کوئی سپون بنا نظر آ جاتا ہے, کسی کا نام لکھا نظر آ جاتا ہے. ہر انسان اپنے انداز سے اس کے پیٹرنز کو کسی شیپ میں کنورٹ کرتا ہے, اور جب ہر انسان اپنے انداز سے کنورٹ کرتا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا انسان ٹھیک ہے اور کون سا انسان غلط ہے. یہی میں گرو کے حوالے سے آپ کو بات بتا دوں. سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی چارٹ کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اور دونوں اپنی جگہ پہ غلط بھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں اپنی جگہ پہ کیسے ٹھیک ہے؟ جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے پلاٹ کر دیا ہے. اور اپنی جگہ پہ غلط کیسے ہیں کہ اگر 3 لوگ 3 ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں سیم چارٹ کی تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ تینوں ٹھیک ہوں. مطلب ایک گرو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو بریک آؤٹ ہو رہا ہے آپ یہ پرائسز اوپر کی طرف جائیں گی. ایک کہتا ہے نہیں میرے حساب میں تو یہ ڈسینڈنگ ٹرائنگل بن رہی ہے, اب تو اس نے بریک آؤٹ ہو کے نیچے کی طرف جانا ہے. کوئی کہتا ہے جی میرے حساب سے یہ ہیڈ اینڈ شولڈر بن رہا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں بنتا. اب ایشو یہ ہے کہ ان سب لوگوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوگا, اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایک بھی ٹھیک ہو, شاید سب ہی غلط ہو. تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ آپ فالو اپ رکھیں کہ جس نے جو کلیم کیا ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے یا وہ غلط ثابت ہوا ہے. اگر تو وہ سچ ثابت ہوا ہے تو کیپ فالوئنگ دیٹ پرسن. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے اور اس کی نظر جو ہے وہ تیز ہے, اس کی ایگل آئی ہے, اس نے اس پیٹرن کو ایگزیکٹلی صحیح پہچان لیا. آپ ہر ایک گرو کو فالو کرتے ہیں, ہر ایک کو سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے. آپ اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں پہلے تو آپ ان کو تھینک یو کریں کہ وہ فری میں آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ ان کا ٹریک ریکارڈ رکھیں کہ اچھا میں نے یہ فلاں بندے کے کہنے پہ یہ شعر لکھا. یہ تو آپ اپنی ڈائری میں لکھ سکتے ہیں نا, یہ آپ اپنی ایکسل کی شیٹ میں لکھ سکتے ہیں, آپ اپنی الیکٹرانک ڈائری میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے میں نے فلاں کے کہنے پہ بھائی کیا تھا اور اس کا یہ ویو پوائنٹ تھا, اور جو چارٹ اس نے شو کرایا ہے اگر آپ اس کو سیو کر لیں اپنے پاس ایز اے پکچر, اور اس پکچر پہ ہی آپ نوٹ لکھ لیں. اب تو آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس سب کے پاس جو ہیں اسمارٹ فونز ہیں, اسمارٹ فونز کے اندر پکچر ایڈٹ کرنا یا اس کے اوپر کوئی ٹیکسٹ لکھنا از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. تو آپ اس کا ٹریک ریکارڈ رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا کون سا جو گرو ہے وہ اصلی گرو ہے اور کون سا گرو جو ہے وہ بس نام کا گرو ہے. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے چارٹ کے حوالے سے. جہاں تک دوسرے پارٹ کا تعلق ہے ٹیکنیکل انالیسس, وہ ہے میتھمیٹیکل. میتھمیٹیکل میں کوئی غلط نہیں ہوتا, سب صحیح ہوتے ہیں انلیس کہ ان کی کیلکولیشن میں کوئی ایرر نہ ہو, کیونکہ میتھمیٹیکل جو ایکویژنز ہیں وہ سب کے لیے سملر ہیں. اگر RSI ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ ایک ڈیولپڈ ہے تو ہر ایک نے اسی فارمولہ کے اندر اپنی ویلیوز ڈال کے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں یا آپ آن لائن چارٹنگ یوز کرتے ہیں, جیسے investing.com پہ یوز کرتے ہیں یا SCS ٹریڈ پہ کرتے ہیں یا انویسٹر لانچ پہ کرتے ہیں, یا ایون میٹا اسٹاک فار دا سیک آف سمپلسٹی آپ کہیں کہ میٹا اسٹاک, ہم چونکہ میٹا اسٹاک کے حوالے سے یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں یوز کرتے ہیں, تو اس میں آٹو کیلکولیٹڈ آتی ہے کہ RSI یہ ہے, اچھا اسٹوکیسٹک آسیلیٹر یہاں جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آٹو کیلکولیٹڈ, اس میں تو آرٹ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, یہ سائنس ہے. آٹومیٹیکلی ایک پری ڈیفائنڈ ایکویژن ہے, اس کے اندر ڈیٹا ان پٹ ہوتا ہے اور ایک آؤٹ پٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو وہاں پہ کنفلکٹ کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا نہیں کہہ رہا ہے. صرف آپ نے کیلکولیشن دیکھنی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جو آپ کو آن لائن چارٹنگ کی اپلیکیشن بتا رہی ہے کیا وہ وہی بندہ بتا رہا ہے یا اس نے کوئی اپنی ایکسل میں کیلکولیشن کی ہے. اگر ایکسل میں کی ہے تو اس کی کیلکولیشن چیک کرنا بنتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے. تو یہ دوسرا پارٹ ہو گیا ٹیکنیکل انالیسس کا. ہم یہ دونوں پارٹ ابھی پڑھیں گے اس کے اندر اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے.
तीसरी चीज़ जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या फ़र्क है, और फंडामेंटल एनालिसिस इजी है या टेक्निकल एनालिसिस इजी है। अच्छा, जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके ऊपर पूरी सीरीज़ मैंने आपको पढ़ाई है और वो अवेलेबल है इस वक्त यूट्यूब पे। अगर आप वो देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। आप उसको व्यू कर सकते हैं, उसके अंदर 12 वीडियोज़ हैं। आपको कंप्लीट जो है वो एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं उन्हें ये बात का अंदाज़ा है कि फंडामेंटल एनालिसिस एक लंबा चौड़ा काम है। लंबा चौड़ा काम कैसे है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर। सबसे पहले आपको ओवरऑल इकोनॉमी देखनी है, मुल्क की कहाँ जा रही है। फिर आपको अपनी इंडस्ट्री देखनी है कि अच्छा मैं जिस इंडस्ट्री का शेयर होल्ड कर रहा हूँ या होल्ड करने जा रहा हूँ या बाय करने जा रहा हूँ, तो वो इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। फिर आपने ये देखना है अच्छा उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, जिस कंपनी का शेयर मैं बाय करना चाह रहा हूँ वो कहाँ पर है। फिर आप ये देखते हैं अच्छा ठीक हो गया, अब इसकी 5 साल की 10 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं। आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करते हैं, फिर आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। फिर आप बैलेंस शीट की रेशियोज़ देखते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट की रेशियोज़ देखते हैं, आप कैश फ्लोज देखते हैं, आप मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस देखते हैं, और उसके बाद आप एक डिसीजन करते हैं कि हाँ ये शेयर जो है फंडामेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इस वक्त अंडर वैल्यूड है और मुझे ये बाय कर लेना चाहिए। ये तो है एक लॉन्ग प्रोसेस, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। टेक्निकल एनालिसिस में ना इतनी चीज़ें हैं नहीं। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल है। आप जितना भी आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है, आपने दुनिया जहान का इंडिकेटर कैलकुलेट करना है, उसके अंदर आपने अपना कोई इंडिकेटर डेवलप करना है, तो आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिनसे आपने वो टेक्निकल इंडिकेटर डेवलप करना है या जिनसे आपने चार्ट का एनालिसिस करना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें, एक प्राइस नंबर 1, नंबर 2 वॉल्यूम और नंबर 3 टाइम। ये आपको बताता है कि किस दिन, किस घंटे, किस मिनट, किस टिक डाटा पे प्राइस क्या थी, वॉल्यूम क्या था। ये 2 चीज़ें आपको एक टाइम के ऊपर वो बताता है। तो टोटल 3 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ है उसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट पे अभी हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर्स के ऊपर या डेरिवेटिव्स के ऊपर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो उसके ऊपर भी कुछ सीरीज़ बनाऊंगा। जब डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करेंगे या फ्यूचर्स को डिस्कस करेंगे तो तब आपको बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट ये एक चीज़ होती है जो कि मेटा स्टॉक में या टेक्निकल एनालिसिस में आपको अवेलेबल होती है। वैसे डेरिवेटिव्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो आई होप कि जल्दी उस पर भी कोई वीडियो बनाएंगे। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें आप अपने जहन में रखें। एक आपको टाइम का पता होता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं आपके पास। डेली का डाटा भी हो सकता है, मिनट का डाटा भी हो सकता है, आवर का डाटा भी हो सकता है, मंथली डाटा भी होता है, एनुअल डाटा भी होता है। सपोज 25 फरवरी को दिन 11:55 पे एक स्टॉक की प्राइस क्या थी और कितने शेयर्स ट्रेड हुए उस एक टाइम पे। ये है टेक्निकल एनालिसिस का बेस डाटा जिसके ऊपर आपने सारे डिसीजन कर। तो इस एंगल से देखें तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इजी है फंडामेंटल एनालिसिस के, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस में रेशोज़ बहुत ज़्यादा हैं, हेक्टिक काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करनी है, उनको एक्सेल में कन्वर्ट करना है और फिर एनालिसिस करना है। तो यहाँ इस एंगल से देखें तो टेक्निकल एनालिसिस इजी है कि सिर्फ 3 चीज़ें मैंने देखी। लेकिन ऑन द अदर एंड आप ये देखें कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस से इजी है। कैसे इजी है? टेक्निकल एनालिसिस क्यों मुश्किल है? टेक्निकल एनालिसिस इस वजह से मुश्किल है कि किसी भी टेक्निकल जो आपका डाटा है, चाहे वो प्राइस है या वॉल्यूम है, टाइम तो एक फिक्स्ड है, टाइम तो कहीं चेंज नहीं होता, वो एक प्रोसेस में है, एक फ्लो में चलता है। जो चीज़ वोलेटाइल है, जो चीज़ चेंज होती है और फ्रीक्वेंटली चेंज होती है और आपकी एक्सपेक्टेशन से बाज़ दफ़ा बिल्कुल अपोजिट चेंज हो जाती है और ह्यूज चेंज आ जाता है एक चीज़ के अंदर, वो है प्राइस और वॉल्यूम। आपने देखा होगा कि डिफरेंट शेयर्स हैं जो आपने बाय किए या आप जनरली उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी प्राइस एक वीक पहले कुछ और थी और इस वीक या तो वो बहुत ऊपर चली गई या बहुत नीचे चली गई। अनएक्सपेक्टेड उसमें अप्स
اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو اسی طرح والیومز کے ساتھ بھی یہی قصہ ہے. والیومز کبھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. اب جس چیز کی ولیٹیلیٹی زیادہ ہو اس کی پریڈکشن کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس آپ فنڈامنٹل انالیسس کو جب لیتے ہیں تو فنڈامنٹل انالیسس میں اتنی سڈن چینجز نہیں آتی. کیسے سڈن چینجز نہیں آتی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمپنی کی ای پی ایس لاسٹ ایئر اس کی ای پی ایس 10 روپے تھی. آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ 9 ہو سکتی ہے, 8 ہو جائے گی, یا 11 ہو جائے گی, 12 ہو جائے گی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیکسٹ ایئر اس کی ای پی ایس مائنس میں چلی جائے گی. اور اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی سے تو آپ کو ایزیلی وہ نیوز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے, تو آپ ٹائملی اس سے ایگزٹ لے سکتے ہیں. تو جو فنڈامنٹل انڈیکیٹرز ہیں وہ مور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریلائبل بھی ہیں اور مور کنسسٹنٹ بھی ہیں, لیکن جو ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ مور وولیٹائل ہیں. تو اس لیے جب مور وولیٹائل ڈیٹا کو آپ نے انالیسس کرنا ہے یا اس کی پریڈکشن آپ نے کرنی ہے, یہ پریڈکشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ان اے سینس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ زیادہ رسکی کام ہے, زیادہ ٹائم چاہیے آپ کو, اور فریکوینٹلی آپ کو ڈیٹا کو دیکھنا پڑتا ہے. فنڈامنٹل انالیسس میں آپ نے ایک شیئر بائی کر لیا, آپ نے اس کے فنڈامنٹلز دیکھے, آپ نے اسے بائی کر لیا, آپ اسے ہولڈ کر لیں. اب آپ کو ڈیلی نہ اسکرین دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ چارٹ دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ اس کے فائنینشیل ڈیلی دیکھنے کی ضرورت ہے. کوارٹرلی اس کے جب فائنینشیلز آئیں گے تو آپ کو 3 مہینے کے بعد ایک دفعہ اس کے فائنینشیلز دیکھنے ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا مجھے ہولڈ کرنا ہے, یا اگر کوئی ایسی میجر نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو آپ شاید اسے سیل کر دیں. لیکن ٹیکنیکل انالیسز میں آپ کو اسکرین کو ڈیلی دیکھنا پڑے گا, آپ کو ڈیلی چارٹس کا انالیسس کرنا پڑے گا, آپ کو ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا سافٹ ویئر یا پلیٹ فارم کوئی بھی ہے جو جس کے اوپر آپ انالیسس کر سکیں, آپ کو اس کی بھی ضرورت ہوگی. تو ٹیکنیکل انالیسس ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ٹائم ہے, جن کے پاس جو ایفرٹ لگا سکتے ہیں, جو ہارڈ ورک کر سکتے ہیں, جو اسکرین کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, جو مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی نیوز, چھوٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ پہ افیکٹ کرتی ہے آن ڈیلی بیسس. تو یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے فنڈامنٹل انالیسس اور ٹیکنیکل انالیسس کے بیچ میں.